السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، یہ سنی زندہ دل مسلمانوں کا مجمع۔ الفاتحہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا دائما ابدا، والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى وأصحابه المرتضى، أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم صلاة تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد قدر حسنه وجماله بره ونواله فضله وكماله وعلى وارث حاله صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج جشن معراج النبی ہے۔ آج ہمارے آقا معراج کے دولہا بنائے گئے۔ فرشتے براتی بنے، اور برات کہاں پہنچی؟ عرش الہی پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معراج کا صدقہ عطا فرمائے۔ پروردگار عالم جل جلالہ وعم نوالہ کی لامحدود بے حد و بے شمار رحمتیں اس کے حبیب و محبوب سید عالم نور مجسم تاجدار مدینہ حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پایاں رحمتیں آپ تمام حضرات پر نازل ہوں، ساتھ ہی ساتھ مجھ خطاوار پر بھی۔ بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے آپ سب کے تعاون سے مسجد والا جاہ میں یہ عظیم الشان جشن معراج النبی منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ایک ایک لمحہ ہمارا عبادت میں شمار فرما لے۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں،
چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ برگے حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کے بے شمار بندے ہیں، لیکن اللہ کا وہی اچھا بندہ ہے جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار غلام ہو۔ ہر ایک کو یہ توفیق نہیں ملتی۔ اتنا بڑا علاقہ ہے جس کو سرکار نے چاہا اپنے جلسے میں بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جیسے چاہا اپنا بنا لیا، جیسے چاہا اپنا بنا لیا، جیسے چاہا در پہ بلا لیا۔ بڑے خوش نصیب ہو مسلمانوں کہ جیسے چاہا اپنا بنا لیا، جیسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بڑے خوش نصیب ہو اتی پیٹ کے مسلمانوں، چنئی کے اور مدراس کے مسلمانوں کہ آج اللہ کے رسول کی نگاہ انتخاب تم پر پڑی ہے کہ آؤ میرے غلاموں، میری آن سے میرا ذکر میرا سنو۔ وہ امام کل وہ شہ رسول، وہ امام کل وہ شہ رسول، ہم تن جو حسن و جمال ہے، نہ ازل میں ایسا کوئی ہوا، نہ ابد میں ان کی مثال ہے، نہ ابد میں ان کی مثال ہے۔ کیسے ہیں ہمارے آقا؟ شاعر سے سنیے کہ وہ جمیل ہے، وہ شکیل ہے، وہ حبیب رب جلیل ہے۔ وہ جمیل ہے، وہ شکیل ہے، وہ حبیب رب جلیل ہے۔ وہ رسول ایسے رسول ہیں، وہ رسول ایسے رسول ہیں کہ نظیر جن کی محال ہے، کہ نظیر جن کی محال ہے۔ نازل میں پڑھیے ایسا کوئی ہوا، نہ بد میں ان کی مثال ہے۔ موقع کی مناسبت سے شعر سنیں کہ کبھی فرش پر، کبھی عرش پر، کبھی اور آگے ہیں جلوہ گر۔ کبھی فرش پر، کبھی عرش پر، کبھی اور آگے ہیں جلوہ گر۔ جہاں عقل و وہم نہ جا سکے، جہاں عقل و وہم نہ جا سکے، وہاں ان کی بزر میں وصال ہے۔ نازل میں ایسا کوئی ہوا، اور جو اشارہ آپ نے کر دیا تو نظام
سورج ڈوبتا ہے تو رات ہو جاتی ہے۔ مولا علی کے لیے اشارہ کر کے سورج کو نکال دیا، رات ہو گئی تھی پھر سے دن کر دیا۔ تو جو اشارہ آپ نے کر دیا تو نظام خلق بدل گیا۔ ابھی رات تھی ابھی دن ہوا، ابھی رات تھی ابھی دن ہوا، یہ میرے نبی کا کمال ہے، یہ میرے نبی کا کمال ہے۔ نازل میں ایسا کوئی ہوا نہ ابد میں ان کی مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہ و بارک وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں خیالوں میں تیرا چاند سا پے کر چمکے، یوں خیالوں میں تیرا چاند سا پے کر چمکے، چاندنی رات میں جس طرح سمندر چمکے۔ آپ کو تو مثال دینے کی ضرورت نہیں، آپ کا تو مشاہدہ ہے، چاندنی رات میں سمندر آپ نے دیکھا ہے، کیا کیا لہروں میں نورانیت آ جاتی ہے، چاند نکلا رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جس طرح سمندر چاند کی روشنی سے مختلف زاویوں سے جگمگا جاتا ہے، یا رسول اللہ جب آپ کا خیال آتا ہے تو غلام کا دماغ بھی سمندر کی طرح چمکنے لگتا ہے۔ یوں خیالوں میں تیرا چاند سا پے کر چمکے، چاندنی رات میں جس طرح سمندر چمکے۔ اور میری آنکھوں نے ایک ایسا بھی حسین دیکھا ہے، میری آنکھوں نے ایک ایسا بھی حسین دیکھا ہے، جسم چادر میں چھپا لے تو وہ چادر چمکے، جسم چادر میں چھپا لے تو وہ چادر چمکے، جسم چادر میں چھپا لے تو وہ چادر چمکے۔ اور یا رسول اللہ آپ کا نام ہے لا ریب وہ اسم اعظم۔ آج لوگ اسم اعظم کی تلاش میں ہیں، لیکن آپ کا نام ہے لا ریب وہ اسم اعظم کہ لکھ دیا جائے تو کاغذ کا مقدر چمکے، لکھ دیا جائے تو کاغذ کا مقدر چمکے۔ حضرات، آج معراج النبی ہے، شب معراج ہے۔ آج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان بلایا جا رہا ہے، محب بلا رہا ہے، محبوب جا رہے ہیں۔ حضرات، بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کیسے معراج ہو سکتی ہے؟ ایک جسم بار بار، جسم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اوپر اٹھا دیا جائے تو نیچے پھر آ جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کچھ پریشانی ہے کیا؟ ہاں، بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں، کچھ ہو تو پہلے سیٹ کر لو، اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ پورا مجمع ایک مرتبہ درود پاک بلند آواز سے پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہم مٹی سے بنائے گئے، ہم مٹی سے بنائے گئے، زمین بھی مٹی ہے، زمین بھی۔ ہماری بات سمجھتے جائیے گا، جب تک سمجھ میں نہ آئے جب تک ہاں مت کریے گا، اور جب سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا۔ ہم مٹی سے بنائے گئے، اور مٹی کی اصل کیا ہے؟ زمین ہے۔ زمین بھی کیا ہے؟ مٹی ہے نا۔
تو جو جس سے بنایا جاتا ہے وہ اپنی خاصیت کی طرف لوٹتا ہے. کس سے لوٹتا ہے؟ اپنی خاصیت کی طرف لوٹتا ہے. اگر مٹی کا ڈھیلا آپ آسمان کی طرف اچھالیں گے تو جب تک آپ کے ہاتھوں کی طاقت ہے جب تک وہ ڈھیلا اوپر جائے گا، اور جہاں ہاتھوں کی طاقت ختم ہوئی ڈھیلا کہاں آئے گا؟ اپنے مرکز کی طرف لوٹ آئے گا. تو ہمارا جانا عرش پر محال، کیونکہ ہم خالص مٹی کے بنے ہوئے ہیں، مگر مصطفیٰ کا جانا عرش پر آنا محال ہے، زمین پر آنا محال ہے، مگر عرش پہ جانا محال نہیں ہے، کیونکہ مصطفیٰ نور سے بنائے گئے ہیں. اور جب مصطفیٰ کو اللہ نے چاہا تو مرکز کی طرف اپنی طرف بلا لیا. بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ ہے نا؟ تو آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آج معراج کا دن ہے، معراج کی رات ہے. حضرات ابھی مولانا رہبر ربانی صاحب نے آپ کو بتایا کہ سارے پیغمبر آئے اور سارے پیغمبروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا اعلان کیا. اللہ ایک ہے، کہو اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. کلمہ پورا ہو گیا؟ بولو، کلمہ پورا نہیں ہوا. کلمہ پورا جب تک کہ رسالت کا ذکر نہ ہو، جب تک کلمہ پورا نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ کلمے کا ایک جز ہے اور رسالت کلمے کا دوسرا جز ہے. تو اب حضرت آدم علیہ السلام کے امتیوں نے کیا کلمہ پڑھا؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. جب ان کا کلمہ مکمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے کلمہ دیا اپنی امت کو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. نوح علیہ السلام آئے، کلمہ دیا اپنی امت کو لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ. ابراہیم علیہ السلام آئے، اپنی امت کو کلمہ دیا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. اسماعیل علیہ السلام آئے، امت کو کلمہ ملا لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ. موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی امت کو کلمہ ملا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی امت کو کلمہ ملا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. نہیں سمجھ میں آئے آپ کے؟ ارے آپ کو تڑپ کے سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا. تو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. ہر نبی کی امت کا کلمہ مکمل ہو گیا. اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی امت کو تو کلمہ دیا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لیکن آدم کا کلمہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو کلمہ دیا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لیکن موسیٰ کا کلمہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کو کلمہ دیا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں ان کا کلمہ خود ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ کیا ہے؟ بزرگوں اور دوستوں، رسول محمد رسول اللہ ہے تو امتی کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، اور خود آدم علیہ السلام کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سارے نبیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے روز ازل میں یہ وعدہ لے لیا تھا سارے پیغمبروں سے کہ تمہارے بعد جب میں تمہیں نبوت دوں گا، تمہیں رسالت دوں گا، تو اس کی تصدیق کرنے والا میرا محبوب آئے گا. اس کی تصدیق کرنے والا تمہاری نبوت کی، تمہاری رسالت کی تصدیق کرنے کے لیے میرا محبوب میں دنیا میں بھیجوں گا. تم سب وعدہ کرو کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے. اگر وہ تم میں تمہارے درمیان آ جائے تو سارے پیغمبروں نے
عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کے زمانے میں سرکار نہیں آئے. آدم علیہ السلام کے زمانے میں آئے سرکار؟ بولتے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئے؟ اب سارے پیغمبروں کو وہ وعدہ یاد ہے جو اللہ سے کیا تھا روز میثاق، کہ اللہ تو نے فرمایا تھا کہ اگر میرا محبوب تم میں آ جائے. بیٹا یہ چلائی پھرائی بند کر دو، سب خاموشی سے ایک مرتبہ بیٹھ جاؤ، جو کچھ کرنا ہو سب بعد میں کرنا. تو سارے انبیاء و مرسلین اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ اگر تم میں میرا رسول آ جائے تو تم کیا کرنا؟ اس پر ایمان لانا. سارے انبیاء و مرسلین کی روح نے عرض کیا مولا تو نے کہا تھا تمہارے درمیان آئیں گے تو تم ایمان لے آنا. مولا ہمارے زمانے میں تو نے اپنے پیغمبر آخر الزماں کو نبی کو بھیجا ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں ان پر احسان کرتے ہوئے کہ اے میرے رسولو، اے میرے نبیو، تمہارے درمیان اگر وہ نبی نہیں آئے تو کیا ہوا؟ میں ان کو معراج میں جب بلاؤں گا تم سب کو بلاؤں گا، مسجد اقصی میں اس کو امام بناؤں گا، تمہیں مقتدی بنا دوں گا. تو نماز اقصی میں تھا یہی سر. آیا ہو مانی یہ اول آخر کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک لمحے میں جا کے آ گئے. ایسا تھوڑی ہے کہ ہاتھ اٹھایا اور چلے گئے. کیسے ایسا ممکن ہے؟ تو دوستو یہ معراج ایک معجزہ ہے، اور معجزہ جو عقلوں کو عاجز کر دے، جو سوچ نہ سکے. بیٹا بیٹھ جاؤ ایک جگہ. کہ بہت دیر سے میں ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہوں مگر کوئی ادھر اٹھتا ہے، کوئی ادھر پہنچ جاتا ہے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی الامی والی. بلند آواز سے پڑھیے. اللہم صلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک شاعر کہتے ہیں کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، دروازے کی زنجیر ٹوٹی ہے. لیکن دوستو آج کل سائنسی زمانہ ہے، لوگ سائنس کے دستور کے مطابق معاملات کو سمجھنا چاہتے ہیں. مجھ سے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. یہ میں گھڑی پہنے ہوں، یہ پورے 12 گھنٹے سفر کرتی ہے. 12 بجے آتی، 12 بجے سے چلی تو 1 بجے سے 2 بجے 3 بجے 4 بجے 5 بجے پورا سفر کر رہی ہے. گھنٹے کا کانٹا بھی چل رہا ہے، منٹ کا کانٹا بھی چل رہا ہے، سیکنڈ کا کانٹا بھی چل رہا ہے. بتاؤ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ لیکن اگر ایک مرتبہ آپ اس کا سیل نکال دو، اس کا سیل نکال کے آپ رکھ دو، پھر آپ کی گھڑی چلے گی؟ جتنے بھی لوگ پہنے ہوئے ہیں سیل والی گھڑی، وہ گھڑی چلے گی؟ نہیں چلے گی، کیونکہ آپ نے اس کی جان نکال دی ہے، سیل نکال دیا ہے. جس کے بل بوتے پر وہ چل رہی تھی وہ سیل آپ نے نکال دیا. سیل نکلا، گھڑی بند. سیکنڈ کا کانٹا وہیں رک گیا، منٹ کا کانٹا وہیں رک گیا، گھنٹے کا کانٹا وہیں پر رک گیا. ہر سوئی اپنی اپنی جگہ پہ ٹھہر گئی، رک گئی. اور اس کے بعد 4 گھنٹے کے بعد آپ نے سیل پھر لگا دیا. 4 گھنٹے کے بعد آپ نے سیل پھر لگا دیا تو اب جہاں سے رکی تھی وہیں سے چلنا شروع ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے کائنات ہیں، جانے دنیا ہیں، جانے آخرت ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو سارا نظام ہستی اللہ کے رسول کے استقبال کے لیے چلا گیا. اب جب جان نکلی کائنات
کائنات کی تو جو چیز جہاں تھی وہی ٹھہر گئی، اور جب جانے کائنات واپس آ گئے جو جہاں تھا وہیں سے چلنے لگا۔ سوئی کا کانٹا جس طرح چلنے لگا، سیکنڈ کا کانٹا جس طرح چلنے لگا، گھنٹے کا کانٹا جس طرح چلنے لگا، اسی طریقے سے وہ فرشتہ جو کنڈی کو ساکت کرتا ہے وہ چل رہا ہے، کنڈی ہل رہی ہے، روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے فرشتے تو نے روکا کیوں نہیں کنڈی کو جس طرح ہمیشہ روکتا رہتا ہے؟ فرشتہ جواب دے گا کہ میں اس رات کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں جس میں مصطفیٰ جان رحمت معراج کے دولہا بنا کے جا رہے تھے، میں بھی استقبال کے لیے پہنچ گیا تھا، اس لیے کنڈی ہلتی رہی۔ بستر کو ٹھنڈا کرنے والے فرشتے تو نے بستر کو کیوں ٹھنڈا نہیں کیا؟ فرشتہ کہتا میں بھی مصطفیٰ کے استقبال میں گیا تھا، جانے کائنات سب کی جانیں نکل گئی تھی، ارے ہوا کیوں چل رہی ہے تو رکی کیوں نہیں؟ ہوا نے کہا، ہوا کے فرشتے نے کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ہوا چلایا کرو، ہوا کو روکا کرو، مگر محبوب کے استقبال کے لیے میں بھی چلا گیا تھا، میں کیوں محروم رہتا؟ سارے فرشتے جو نظام قدرت کے تحت اللہ تبارک و تعالی ہستی کو سنبھالنے کے لیے جن کو مقرر کیا ہے، جب جانے کائنات چلے معراج کی طرح تو سارے فرشتے استقبال کے لیے پہنچ گئے، اس لیے جو نظام جہاں تھا وہی ٹھہر گیا۔ 100 سال گزرے، 1000 سال گزرے، اس سفر میں اگر 50,000 سال بھی گزرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو یہ معراج مصطفیٰ ہے۔ یہی دھوم مچی سرے عرش بری، کوئی اپنی بکھریا آوت ہے، انہی کا تو گھر ہے۔ گھر جانے میں کوئی تامل ہوتا ہے کیا؟ ہمارا گھر زمین ہے اور مصطفیٰ کا گھر نور کا مرکز ہے۔ ان کا آنا یہاں محال ہے، ان کا یہاں سے مرکز کی طرف جانا محال نہیں ہے۔ یہ تو بڑے آرام کا سودا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں عالم ہیں، دونوں عالم ہیں، نور نلا نور کیوں، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے۔ دونوں عالم ہے، نور نالا نور کیوں، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے۔ یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی، یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے۔ طور چوٹی کو اپنی جھکانے لگا، چاندنی چاند ہر سو بچھانے لگا۔ طور چوٹی کو اپنی جھکانے لگا، تصور پہنچ جائیے معراج کی بزم میں کہ طور چوٹی کو اپنی جھکانے لگا، چاندنی چاند ہر سو بچھانے لگا۔ فرش سے عرش تک جگمگانے لگا، فرش سے عرش تک جگمگانے لگا، رشک صبح صفا آج کی رات ہے۔ کون جاتا ہے؟ معلوم ہے آپ کو کون جاتا ہے؟ شاید 4 سوال کر رہا ہے، چاروں کا جواب بھی دے رہا ہے کہ کون جاتا ہے۔ سوال سلطان دنیا ودی، جواب کون جاتا ہے؟ سلطان دنیا ودی کس طرف؟ سوال عرش پر ذات حق کے قریب۔ ابھی شعر مکمل نہیں ہوا۔ جاتا ہے سلطان دنیا ودی کس طرف؟ عرش پر ذات حق کے قریب، لینے آئے ہیں یہ کون؟ روح الامین۔ لینے آئے ہیں یہ کون؟ روح الامین۔ کب ہے وصل خدا؟ آج کی رات ہے۔ کون جاتا ہے سلطان دنیا ودی
کس طرف عرش پر ذات حق کے قرین لینے آئے ہیں، یہ کون روح الامی کب ہے وصل خدا آج کی رات ہے۔ اب جبریل علیہ السلام آئے، اللہ کے پیارے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے جبریل آج میں چاہ رہا ہوں کہ میرے محبوب کو لے کر کے آؤ، میں اپنی آیاتیں دکھاؤں، اپنی نشانیاں دکھاؤں اور اپنا دیدار کراؤں، کیونکہ میرے سارے پیغمبروں نے میری الوہیت کا اعلان کیا، میں نے کسی کو اپنا جمال نہیں دکھایا، اپنا جلوہ نہیں دکھایا، یہ پیغمبر آخر الزمان ہیں۔ سارے پیغمبروں سے سوال کیا، آپ نے اللہ کو دیکھا؟ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ سب کا جواب ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا، مگر دیکھنے والا آ رہا ہے، دیکھنے والا آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے موسیٰ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ کہا دیکھنے والا آ رہا ہے۔ اور ابراہیم سے پوچھا، اے ابراہیم آپ نے اللہ کو دیکھا؟ کہا میں نے نہیں دیکھا، دیکھنے والا آ رہا ہے۔ جب وہ دیکھ لے گا تو ہم اس کو دیکھ لیں گے، اللہ کا دیکھنا ہو جائے گا۔ من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ تو اے جبریل میرے سارے پیغمبروں نے جواب دیا ہے کہ دیکھنے والا آ رہا ہے، دیکھنے والا آ رہا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کے پاس جاؤ اور معراج کا دولہا بنا کے ان کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ سارے پیغمبر تمنا کرتے رہے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تو ذکر قرآن میں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ سے کلام کرتے تھے، اللہ سے بات کرتے تھے، اللہ سے گفتگو کرتے تھے، اللہ ان سے بات کرتا تھا، ان سے کلام کرتا تھا، ان سے گفتگو فرماتا تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بچیوں مرتبہ اللہ سے التجا کی، رب ارنی، اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا دے۔ جواب کیا ملا؟ لن ترانی، تم کلیم اللہ ہو، میرا جلوہ دیکھنا تو حبیب اللہ کا کام ہے۔ یہاں پیغمبر التجائے کر رہے ہیں اللہ اپنا جلوہ دکھا دے، جواب مل رہا ہے کہ ہمارا جلوہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ اسی کو تو محبوب اللہ کہتے ہیں، اسی کو تو حبیب اللہ کہتے ہیں۔ موسیٰ بھاگ بھاگ کے جاتے تھے کوہ طور پر، اے اللہ التجا کرتے تھے اللہ جلوہ دکھا دے، ان کو دیدار خدا نصیب نہیں ہوا۔ یہاں محبوبیت کا مقام اعلیٰ ہے، محبوب سو رہا ہے، جبریل کو بھیجا جا رہا ہے۔ ارے وہ تمنا نہیں کر رہا تو کیا ہوا؟ میری تمنا ہے میرے محبوب کو خود میرا دیدار آ کے کروا۔ اس کو الگ کر دو۔ پھر درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام آئے، ان کا مسکن کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا، ساتوں آسمانوں کے اوپر۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، جبریل علیہ السلام آئے، سرکار کہاں؟ اپنے گھر میں نہیں سو رہے ہیں۔ کہاں سو رہے ہیں؟ ام ہانی کے گھر میں سو رہے ہیں۔ اب جبریل علیہ السلام دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو مصطفیٰ کی شان میں بے ادبی نہ ہو جائے، بدتمیزی نہ ہو جائے۔ حالانکہ اللہ کا حکم لے کر آئے تھے، اللہ کے حکم کی طاقت ان کے پاس موجود تھی، چاہتے تو بھڑ سے دروازہ زور سے کھولتے کہ اللہ کا حکم ہے، مگر جبریل علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ فرشتہ ہو اگر گستاخ مصطفیٰ ہو تو مردود کر دیا جائے گا۔
فرشتوں کے استاد کو جب اللہ نے نہیں بخشا، شیطان کو نبی کے ادب و احترام کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ملعون کر دیا، راندہ درگاہ کر دیا۔ جبریل علیہ السلام شیطان کا، عزازیل کا حشر دیکھ چکے تھے، لہذا سوچنے لگے کھڑے ہو کر، ایسا کام مجھ سے نہ ہونے پائے کہ جس سے مصطفیٰ کی شان میں بے ادبی۔ اگر ان کی نیند کھل گئی تو میرا تو ایمان غارت ہو جائے گا۔ مولا علی کا جذبہ محبت دیکھ چکے تھے کہ مولا علی نے سرکار کو نیند سے بیدار نہیں کیا، اللہ کا فرض چھوڑ دیا، عصر کی نماز پر چھوڑ دیا، تو محبوب خدا کے ادب کی وجہ سے اللہ نے مصطفیٰ کے ذریعے وہ مقام علی کو ملا کہ ساری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے لیے سورج نکال کر عصر کو پڑھوایا گیا ہو، یہ علی کا ہی مقام ہے ساری کائنات میں کہ جس کی نماز قضا ہو گئی محبت رسول میں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم محبوب کے صدقے میں تمہاری نماز کو قضا نہیں ہونے دیں گے، سورج کو لوٹا کر علی کو ادا نماز پڑھوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اب حضرت علی کا حال دیکھ چکے تھے، نہ اللہ ناراض ہوا نہ محبوب خدا ناراض ہوئے، علی کو تمغہ مل گیا، محبت کا تمغہ مل گیا کہ علی کو دیکھیں کہ نماز سے زیادہ محبت ہے یا جانے نماز سے زیادہ محبت ہے۔ علی نے جانے نماز کو اپنا کر بتا دیا کہ اگر جانے نماز، روح نماز اگر میرے قبضے میں ہے تو نمازوں کو ساری ادا ہو ہی جائیں گی اور نگاہ مصطفیٰ قضا نہ ہونے پائے۔ جبریل کے پیش نظر یہ بھی ہے، شیطان کا انجام بھی ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو ایسی قدرت دی ہے کہ اگر پر کا اشارہ کر دیں تو زمین چاک ہو جائے، چھت پہ چڑھے، چھت پہ چڑھنے کے بعد پر کا اشارہ کیا بغیر آواز کے، چھت شق ہو گئی، جبریل علیہ السلام نیچے کہاں پہنچے؟ قدم مصطفیٰ میں پہنچے۔ سبحان اللہ۔ عشق بازو جو شہ ہر دو سرا تک پہنچا، وہ خدا تک، وہ خدا تک، وہ خدا تک پہنچا۔ ان کی معراج کے وہ عرش بری پر پہنچے، میری معراج کے میں ان کے قدم تک پہنچا۔ جبریل قدم مصطفیٰ پہ آ کر کھڑے ہو گئے، سرہانے نہیں کھڑے ہوئے۔ بزرگوں کے سرہانے نہیں بیٹھنا چاہیے، نہیں کھڑے ہونا چاہیے، یہ جبریل سے سیکھو۔ جبریل بتا رہے ہیں کہ وہ سید الملائکہ ہو کر مصطفیٰ کے سرہانے جب نہیں آ سکتے تو ارے نادانو تم مصطفیٰ کی ہمسری کا دعویٰ کیسے کرتے ہو؟ جبریل بھی مصطفیٰ کے قدموں کی برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتے اور تو نادان مصطفیٰ کو پورا اپنی طرح سمجھ رہا۔ قدموں کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ لیے۔ جبریل کو معلوم تھا بشر سوتا ہے تو غافل ہو جاتا ہے، سید البشر سوتا ہے تو آنکھیں بند رہتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے۔ ارے سنو سنی مسلمانوں، ایک عقیدہ دے رہا ہوں تمہیں، اگر ہم باوضو بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے، سو گئے، آنکھ لگ گئی تو ہمارا وضو دگنا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ دگنا ہو جائے گا۔ مولانا عبد المالک صاحب کہہ رہے ہیں ٹوٹ جائے گا، یہی میں بھی کہہ رہا ہوں۔ اپنے امام صاحب سے مشورہ بھی کر لیجئے گا، کبھی پوچھ لیجئے گا۔ تو ہم سو جائیں تو وضو، بولو اب ڈرو مت، صحیح مسئلہ ہے، ہم سو جائیں تو وضو ٹوٹ جائے، مصطفیٰ سو جائیں تو وضو نہ ٹوٹے۔ ہم پر 5 وقت کی نماز فرض، ہمارے آقا پر 6 وقت کی نماز فرض۔ اللہ بتانا چاہ رہا ہے
کہ بے وقوفو، تمہاری نیند جب مصطفیٰ کی طرح نہیں ہو سکتی تو تمہاری موت کیسے مصطفیٰ کی طرح ہو سکتی ہے؟ تم مرتے ہو تو مر کر سڑ گل جاتے ہو، مصطفیٰ کا انتقال ہوتا ہے، وصال ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے، مگر ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم ویصلون، کہ سارے نبی، سارے رسول اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ اور معراج میں ہم کو یہ عقیدہ دیا ہے معراج نے کہ جب ہمارے آقا براق پر تشریف لے جا رہے تھے، مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے، سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی سواری سے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جب کلیم اللہ اپنی قبر میں زندہ ہے تو حبیب اللہ اپنی قبر میں کیسے زندہ نہ رہیں گے؟ اسی لیے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ جبریل بھی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ غفلت میں نہیں سو رہے ہیں بلکہ آنکھیں بند ہیں، جبریل کو ٹو رہے ہیں۔ اب جبریل علیہ السلام کی ہمت نہیں پڑ رہی، کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے، یا رسول اللہ اگر آواز دے کر اٹھاتے ہیں تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، مصطفیٰ کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام جو سید الملائکہ ہیں، انہوں نے اپنے سر کو مصطفیٰ کے قدموں پہ جھکا دیا، اپنے سر کو مصطفیٰ کے قدموں پہ جھکا دیا، اور خالی سر نہیں جھکایا، اپنی پیشانی، یہ پیشانی صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہے۔ یہ فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، سید الملائکہ ہیں، رسول الملائکہ ہیں، سید الملائکہ رسول الملائکہ ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، اور اپنی بندگی کا ماتھا سوائے اللہ کے کسی کے آگے نہیں جھکاتے، مگر آج معراج کے دولہا کے قدموں پہ اپنی پیشانی کو بڑا ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ سارا ہمارا جو ماحول ایک بنتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اچھا تمیم یہاں صاحب کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤ، نعرے آپ لوگ بیٹھ جائیے، آپ لوگ نعرے رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مہراج النبی زندہ باد، جشن مہراج النبی زندہ باد، سبحان نعرے تکبیر، سرکار جمال ملت زندہ باد، زندہ باد۔ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، ٹھیک ہو گیا۔ اب میری طرف متوجہ ہیں آپ؟ ٹھیک۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی پیشانی کو، خالی اپنا سر نہیں جھکایا، اپنی پیشانی کو مصطفیٰ کے قدموں پہ جھکا دیا۔ آنکھیں کہاں ہوتی ہیں؟ سر میں ہوتی ہیں نا، پیشانی کے نیچے ہوتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نور کی آنکھیں نور کے قدموں پہ جھکا دی۔ جبریل علیہ السلام کو اس وقت سمجھ میں آ گیا کہ سارے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مکمل نور بنایا ہے، میری آنکھوں کو کافور کا بنایا ہے۔ کافور کا مطلب ٹھنڈک پہنچانا۔ اب مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں، مصطفیٰ سو رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، قدم مصطفیٰ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد مشکل ہے، کھڑے ہونے کے بعد پیشانی کو، سر کو جھکا دیا مصطفیٰ کے قدموں پر۔
یاد آیا میری آنکھیں کافور کی بنائی گئی ہیں، کافور میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ شرک ہے کہ بدعت ہے، بلا تکلف انہوں نے اپنی آنکھوں کو مصطفیٰ کے قدموں سے ملنا شروع کر دیا، تلووں سے ملنا شروع کر دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تلووں میں جب ٹھنڈک لگی تو سرکار نے آنکھیں کھول دی، آقا نے آنکھیں کھول دی۔ کہا کون؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آپ کا خادم جبریل۔ مصطفیٰ نے شاہانہ انداز سے پھر آنکھیں بند کر لی کہ دیکھیں جبریل کو دھوکہ تو نہیں ہوا ہے، یقین کے ساتھ میرے قدموں پہ سر کو جھکایا ہے کہ نہیں۔ پھر آنکھیں بند کہ جبریل تو آتے رہتے ہیں، ایک تاجدار، ایک شاہکار، ایک شاندار شہنشاہ، جبریل تو آتے رہتے ہیں۔ سرکار نے پھر آنکھیں بندی کہ جبریل نے پھر دوبارہ یہی عمل کیا۔ پھر مصطفیٰ نے آنکھیں کھول کے پوچھا کون؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا غلام جبرائیل۔ اللہ کے رسول نے پھر آنکھیں بند کر لی۔ تین مرتبہ جبریل کا عقیدہ پرکھا جا رہا ہے۔ تیسری مرتبہ جب اللہ کے رسول نے آنکھیں کھولی پوچھا کون؟ کہا یا رسول اللہ میں جبرائیل۔ کہا کیوں آئے ہو؟ اس سے پہلے کبھی نہیں پوچھا۔ گویا کہ مصطفیٰ کو بھی معلوم ہے کہ آج جبریل کیوں آئے ہیں، پوچھتے نا تو ہم کو کیسے پتہ چلتا۔ سرکار نے پوچھا جبریل کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے۔ کہا کیوں بھیجا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، اشتیاق ہے اس کو آپ کے دیدار کا۔ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کو سواری پر لے کر معراج کا دولہا بنا کر عرش کی سیر کرا کر اور آپ کے سدرۃ المنتہا لے جا کر ساتوں آسمانوں کی سیر کرا کر جنت و دوزخ کا معائنہ کرا کر اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ اللہ آپ کو اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہو گئے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اب جبریل علیہ السلام نے دولہا بنایا، آب رحمت سے غسل دیا گیا، مصطفیٰ کے سینے کو چاک کیا گیا، دل کو نکالا گیا، نورانی تشت میں رکھا گیا، آب رحمت سے اس کو دھویا گیا، اور اس کے بعد دل کو پھر سینہ مصطفیٰ میں رکھا گیا، سی دیا گیا۔ یہاں بھی جبریل عقیدہ دے رہے کہ دیکھو نادانو نبی کی برابری کرنے والوں کہ تمہارے جسم سے خون نکلے، اگر سینہ چاک کر دیا جائے، مگر مصطفیٰ وہ ہے کہ سینہ چاک کیا جا رہا ہے، دل کو نکالا جا رہا ہے، ہاتھ کو نکالا جا رہا ہے، مگر سرکار کی زندگی برقرار ہے اور ایک قطرے خون نہیں نکل رہا ہے۔ پتہ چلا کہ نبی تمہاری طرح نہیں، تو نبی کی طرح نہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس موقع پہ فرماتے ہیں یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ اٹھیے حضرت، یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ اٹھیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خدا ہی دے صبر جانے پر غم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، سرکار کو دولہا بنایا جا رہا ہے، سواری پیش کی جا رہی ہے۔ یا رسول اللہ یہ براق ہے، اس پہ آپ تشریف لے کر تشریف رکھیے، اور یہ براق آپ کو لے کر کے جائے گا مسجد حرام سے بیت المقدس تک۔ جبریل السلام عرض کرتے ہیں کہ حبیب رسول اللہ برق سے تیز ہے یہ براق آپ کا، کیونکہ خالق کو ہے اشتیاق آپ کا۔
اب نہیں دیکھا جاتا فراق آپ کا، جلد چلنا روا آپ کی رات ہے، جلد چلنا روا آپ کی رات آج کی رات ہے۔ اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار کے جلوس کو لے کر، برات کے جلوس کو لے کر چل رہے ہیں، تو یہ عالم ہے کہ اتنے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، اور چاند تارے جلوں میں چمکتے چلے، چاند تارے جلوں میں چمکتے چلے، رشک صبح صفا آج کی رات ہے۔ اب ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر چلے، براق پر چلنے سے پہلے جب براق پر چل رہے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، براق اینٹھنے لگا، اترانے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ براق تیری کیا خواہش ہے؟ براق عرض کرتا ہے یا حبیبی یا رسول اللہ، آج آپ میرے اوپر سوار ہو رہے ہیں، میری خوش نصیبی ہے، لیکن کل جب آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے تو مجھے پر سوار ہو کر کے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تجھے وہ خدمت کا موقع ملے گا کہ 70,000 براق پر میرے امتیوں میں جو صالحین ہوں گے وہ تجھ پر سوار ہو کر کے جائیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری چلی، حضرت جبرائیل علیہ السلام بتاتے جا رہے ہیں، دیکھیے یا رسول اللہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا مزار ہے، ان کی قبر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، سرکار چلے، ایک لمحے میں بیت المقدس پہنچ گئے۔ اب بیت المقدس جب پہنچے اتنا شاندار استقبال ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی، سبحان اللہ، اقامت کہی گئی، فرشتوں کا جمگھٹا آ گیا، سارے انبیاء و مرسلین آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب بسفتہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صف میں کھڑے ہیں۔ جبریل آ گیا، یا رسول اللہ آج کوئی آگے نہیں بڑھے گا، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ ہی آئیے امامت فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بعد میں آئے ہیں، سب سے پہلے آگے کھڑے ہو کر امامت فرما رہے ہیں۔ امامت فرمانے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقاتیں کی سب سے، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار کو آسمانوں کی طرف لے چلے۔ کتنے سواریوں پر سرکار نے سفر کیا؟ معراج کا سفر کتنی سواریوں پر کیا معلوم ہے نا آپ کو؟ براق پر معلوم ہے نا؟ سرکار نے معراج کی رات 5 سواریوں پر سفر کیا ہے، سبحان اللہ۔ کتنی سواریوں پر؟ 5 سواریوں پر سفر کیا ہے، مسجد حرام سے بیت المقدس تک براق پر، سبحان اللہ۔ ایک مسجد حرام سے بیت المقدس تک کس پر سفر کیا؟ براق پر۔ پھر مسجد اقصی سے آسمان اول پر مصطفیٰ کے لیے نور کی سیڑھی لگائی گئی، سبحان اللہ، نور کی سیڑھی لگائی گئی، دوسری سواری۔ اور پھر پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر مصطفیٰ کی سواری بنائی۔ کتنی سواریاں ہو گئیں؟ 3۔ پہلی براق، دوسری نور کی سیڑھی، تیسرے فرشتوں کے پر، فرشتوں کے بازو، کیا منظر ہوگا سبحان اللہ۔ نور کا تخت ہے، نور کے پر ہے، نور کی سواری ہے، نور کی سیڑھی ہے، نور چڑھ رہا ہے، سیڑھیوں کو بھی معراج ہو رہی ہے۔ تو براق پہلی سواری، نور کی سیڑھی دوسری سواری، فرشتوں کے بازو پر کتنی؟ تیسری سواری۔ اب اس کے بعد
सिदरत मुंतहा तक, सिदरतुल मुंतहा तक, सातवें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक ये फरिश्ते, आम फरिश्ते जा नहीं सकते। तो चौथी सवारी सरकार की जिब्रील के पर, सुभान अल्लाह का, चौथी सवारी सरकार के जिब्रील के पर। और जिब्रील जब सिदरतुल मुंतहा पर रुक गए, या रसूल अल्लाह, अगर वह अक्सरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ली बसोजत परम, अगर मैं बाल के बराबर भी यहाँ से आगे बढ़ा, अब मेरी ताकत नहीं है, अगर बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो मेरे बालों पर जल जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा जिब्रील चलो, और अगर मुस्तफ़ा कह देते जिब्रील चलो तो जिब्रील को कुछ नहीं होता, महबूब का हुक्म है ना। मगर जिब्रील ने हमको अकीदा दिया है कि मैं मुस्तफ़ा की तरह नहीं, मुस्तफ़ा जा सकते हैं ये इनका मुकाम है, मेरी हद यहीं तक है। मैं मुस्तफ़ा की तरफ नहीं, तरह नहीं, और ना मुस्तफ़ा मेरी तरह। अगर जिब्रील ये कहते हैं कि या रसूल अल्लाह इसके आगे मैं नहीं जा सकता, आप भी न जाइए, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मैं नहीं जा सकता आगे, आप भी मत जाइए। अगर मुस्तफ़ा को अपनी तरह समझते तो रोक लेते, मगर अपनी तरह नहीं समझा, इसलिए उनको जाने के लिए कह दिया कि मैं आपकी तरह नहीं, आप मेरी तरह नहीं, मैं यहां रुक जाता हूं, मगर आप यहां से जा सकते हैं। कितनी सवारियां हो गई? 4 हो गई। पहली बुराक, दूसरी नूर की सीढ़ी, तीसरे फरिश्तों के बाजू, चौथे जिब्रील के पर। अब सिदरा से लेकर अर्श तक कौन सी सवारी है? औलियाए किराम फरमाते हैं, उलमाए किराम फरमाते हैं कि एक नूरानी तख्त जिसका नाम रफ है, वो हमारे आका की 5वीं सवारी, वो हमारे आका की 5वीं सवारी। 5 सवारियों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूल्हा बने हुए अल्लाह तबारक व तआला के दीदार के लिए अर्श पर पहुंचे, और अर्श झूमने लगा। अरे अल्लाह, तूने आज मेरी तमन्ना पूरी कर दी, आज अपने महबूब के कदमों को मेरे सर का ताज बना दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पर तशरीफ ले गए। अब अर्श इतना बड़ा है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आ रही है, एक एक हिजाब उठता जा रहा है, एक एक हिजाब उठता जा रहा है। 70,000 हिजाबात उठा दिए गए हैं। अब इस तरफ मुस्तफा है, इस तरफ खुदा है।